الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانسان کی آیت نمبر 21 سے آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ جنتیوں کو جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں یہ کہا کہ جنتیوں کو لباس پہنائے جائیں گے۔ لباس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان کے جسموں پر یہاں پر ہے، لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں عالیہم، تو اس سے مفسرین نے دو مطلب بیان کیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے میں جو ان کی بیٹھکیں ہوں گی، ان بیٹھکوں پہ سبز اور باریک رنگ کے، اسی طریقے سے موٹے رنگ کے ریشم کے پردے لگائے گئے ہوں گے۔ یہ ایک مفہوم بیان کیا ہے بعض مفسرین نے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان کو بذات خود پہنایا جائے گا باریک اور ریشم کا لباس۔ جنتیوں کے لیے جو لباس ہوگا وہ باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنایا جائے گا ان کو، جو سبز کلر کا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں بھی بیان فرمایا یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، کہ وہ باریک اور موٹے کلر کے ریشمی لباس پہنیں گے، اور دونوں مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اگر آپ دوسری جگہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جیسے سورہ کہف میں یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جبکہ سورہ الانسان میں اللہ نے کہا کہ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو جنتیں ہوں گی۔ ایک جنت ایسی ہے کہ اس میں سونے کے برتن ہوں گے، سونے کی ساری چیزیں ہوں گی، سونے کے لباس ہوں گے، اور دوسری جنت ہے جس میں چاندی کے برتن ہوں گے، چاندی کے لباس ہوں گے، چاندی کی ساری چیزیں ہوں گی، اور ایک جنتی کی پسند کے حساب سے وہ چاہے تو چاندی کا لباس پہنے، چاہے تو سونے کا لباس پہنے، اس کی پسند پر ڈیپینڈ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، یعنی پینے کی جو چیز ان کو ملے گی ان کو اللہ رب العالمین خود پلائے گا۔ گویا کہ اس میں سب سے پہلے اعزاز جنتیوں کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بذات خود جنتیوں کو اپنے ہاتھ سے یہ شراب پلانے والا ہے۔ اور دوسرا اعزاز اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو یہ شراب پلائے گا تو وہ شراب نشہ لانے والا نہیں ہوگا، اور یہ شراب بھی ہے تو پاکیزہ شراب ہے، یعنی اس کے اندر پیتے ہی ہر طرح کی جو غلاظتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، یہاں تک کہ انسانی طبیعت میں جو کمیاں ہوتی ہیں وہ ساری کمیاں بھی
جنت میں دور ہو جانے والی ہیں۔ تو گویا کہ یہ پینے کی جو چیزیں ہیں وہ نہایت ہی پاکیزہ چیزیں ہوں گی، جو اس کو اللہ رب العالمین خود پیش کرنے والا ہے، اور یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کو جو نعمتیں دے گا، اگرچہ ان کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ ان کو جنت میں لے جا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتلائے گا کہ دیکھو، تم نے دنیا میں جو مختصر مدت رہ کر کے نیک اعمال کیے تھے، معمولی مدت کے لیے، جن کی کوئی قدر نہیں ہے جنت پانے کے لیے، لیکن پھر بھی تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی ہے، اور تمہیں یہ جو نوازا گیا ہے تمہارے عمل کی بدولت۔ یعنی معمولی دنیا میں جو ایک انسان نے عمل کیا تھا، اسی عمل کے بدلے میں تمہیں یہ جنت دی جا رہی ہے۔ انسان کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ یہ نعمتیں جو تمہیں مل رہی ہیں تمہارے عمل کے بدلے میں مل رہی ہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج، پے در پے قرآن نازل کیا ہے۔ اب موضوع بدل رہا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے۔ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کے لیے تین بنیادی دلیل ہمیں ہمیشہ ذہن نشیں رکھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ یہ قرآن اترا اس انسان پر جن کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، امی نبی تھے، اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو الصادق الامین کا خطاب دے رکھا تھا۔ جو انسان لوگوں کے بیچ سچا ہو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پر اس قرآن نے سارے جنات اور سارے انسانوں کو چیلنج دیا کہ اس کے جیسے لا دو، قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ یہ چیلنج عربوں کے لیے تھا، ہے، اور قیامت کے دن تک رہے گا، لیکن کوئی مائی کا لال اس کے جیسے ایک آیت بھی پیش نہ کر سکا۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کے الفاظ آج ہمارے بیچ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی احادیث میں موجود ہیں، دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق پایا جاتا ہے۔ ایک انسان کا اسلوب نہیں بدلتا۔ اگر قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے تو قرآن کا جو اسلوب ہے وہی اسلوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن اور حدیث کے اسلوب میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، گویا کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور پھر اسے اتارا بھی ہے تو کیسے؟ بتدریج، پے در پے، ضرورت کے مطابق، ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا۔ کیوں ایسا کیا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کا جواب دیا تاکہ ہم آپ کے سینہ کو ثابت قدم رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصہ میں قرآن کریم اتارا تاکہ اس کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبات قدمی ہو، اس کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان بخشا جائے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، بس اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، کفار جس انداز میں آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، آپ سے برداشت کیجیے، اپنے رب کا انتظار کیجیے، اس کے فیصلے کا انتظار کیجیے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہونے والا ہے۔ ان کفار و مشرکین کو ان کے کرتوت کا نتیجہ بھگتنا ہے،
اس لیے جب تک کہ نتیجہ نہ آ جاتا ہے تب تک کہ آپ اپنے رب کے فیصلے پر انتظار کیجئے، اور کسی ناشکر اور گنہگار کی بات مت مانیے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ دعوت سے رک جاؤ، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، آپ ان کی بات کی طرف بالکل دھیان نہ دیجئے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، حق کو پہنچانے میں لگے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور ان ناشکروں اور گنہگاروں کو ان کے عمل کا مزہ اللہ خود چکھائے گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیجئے۔ اس میں دراصل اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ بتایا کہ اے نبی، آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے تو آپ کو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، تو صبر اور نماز کے ذریعہ، اللہ کی یاد کے ذریعہ مدد طلب کیجئے۔ یہی وہ ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعہ سے بات قدمی ملتی ہے اور پریشانی میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ لہذا آپ اپنے رب کا نام لیجئے صبح اور شام۔ صبح سے مراد کیا ہے؟ صبح کی نماز سے مراد فجر کی نماز ہے، اور شام کی نماز سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کیجئے اور بہت رات تک اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ مفسرین نے ان دو آیات کی تفسیر میں یہ ذکر کیا کہ ان دو آیات میں 5 وقت کی فرض نمازوں اور تہجد کی نماز کا بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً، صبح میں اللہ کا نام ذکر کیجئے، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ وَأَصِيلًا، اور شام میں ذکر کیجئے، اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں سجدہ کیجئے، اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ گویا کہ اس میں 5 وقت کی نمازوں کا ذکر ہو گیا۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور بہت رات تک اس کی تسبیح بیان کیجئے، اس سے مراد نماز تہجد ہے۔ گویا کہ ان آیات میں 5 وقت کی نمازوں کا بھی ذکر ہے۔ اسی لیے منکرین حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی جو تفصیل ہے وہ قرآن میں نہیں آئی ہے، ان کے اوپر یہ رد بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازوں کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے اشارہ کے ذریعہ۔ اگرچہ 5 وقت کی نمازوں کی جو تفصیل ہے وہ اسراء اور معراج کی رات عمل میں آئی، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کے طور پر بتا دیا تھا، اور اسی انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی ہوتی تھیں۔ تو بہرکیف یہ کچھ آیات تھیں جن میں اللہ رب العالمین نے بہت سارا پیغام ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔